اب تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے ایمان اور لگا ہوا ہے تو دنیا کے حصول میں، تو ایک تو دنیا پیچھے بھگاتی رہے گی، دوسرا تجھے سکون نہیں ملے گا۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں جذبات اور دماغ کے درمیان الجھن میں رہتے ہیں۔ دل کسی چیز پر رد عمل دیتا ہے جو دماغ سمجھ نہیں پاتا، یا پھر لوگ خاموش اور تنہائی میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ دل کی تو بات ہی مت کرو بیٹا کہ دل کسی چیز کی طرف رد عمل دیتا ہے۔ دل تو جو ہے وہ بے سود پڑا ہوا ہے، قلب صنوبر، ہمارے نفس کی خواہش ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے، جب آپ کہتے ہیں یار آج نہاری کھانے کو جو چاہ رہا ہے، ابھی دل کا نہاری سے کیا تعلق ہے؟ دل کھاتا ہے نہاری، تو دل کیوں چاہے گا نہاری کھانے کو؟ یہ ہماری زبان ہے جس میں ہم بولتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے تیرے منہ پہ چماٹ مار دوں، تو دل کیوں چاہے گا چماٹ مار؟ تو یہ جملے ہیں جو غلط ہیں کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل وہ چاہ رہا ہے، ساری نفسانی باتیں دل ہی چاہ رہا ہے۔ تو لوگ جو اپنی زندگی میں جذبات اور دماغ کے درمیان الجھے رہتے ہیں، سکون ڈھونڈتے ہیں، رشتے، توقعات، سماجی دباؤ اکثر انسانوں کو الجھا دیتے ہیں، بے چین رکھتے ہیں۔ یہ بے چینی، یہ الجھاؤ، یہ پریشانیاں اس لیے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا ہے۔ جب آدمی کو پتہ چل جائے کہ میری تقدیر میں یہ ہے تو پھر وہ اسی کام میں لگے گا، پھر سکون آ جائے گا۔ اب تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے ایمان اور لگا ہوا ہے تو دنیا کے حصول میں، تو ایک تو دنیا پیچھے بھگاتی رہے گی، دوسرا تجھے سکون نہیں ملے گا۔ اچھا، جس کے مقدر میں جہنم لکھی ہے اس کو جہنمی کام کرے گا تو مزے آئیں گے، نیک کام کرنے سے الجھن ہوگی، اس کو چڑچڑاپن پیدا ہوگا۔ اگر ایک جہنمی نماز روزہ کر رکھے گا، وہ مسجد کو برباد کر دے گا، سب کو دنیا داری میں لگا دے گا مسجد میں جا کے۔ اور اگر کوئی اللہ والا ہے، وہ بازار میں جا کے سب کو اللہ اللہ میں لگا دے گا۔ تو اپنی تقدیر کے مطابق اگر کرو گے نا، اس میں سکون ہوگا، اس میں آرام ہوگا۔ وہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کی تقدیر میں اللہ نے ایمان لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ماحول کی وجہ سے دنیا داری میں تو لگے ہوئے ہیں، پیسہ بھی کما رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کام نہیں کر رہا جو تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ تیری تقدیر میں اللہ کی طرف جانا لکھا ہے، تو دنیا میں پھنسا ہوا ہے، تو کہاں ملے گا سکون؟ اچھا، پھر ایک دھوکہ اور ہوتا ہے ان لوگوں کو، پھر بغیر قلب کو بیدار کیے پھر یہ نمازوں میں ذکر فکر میں بھی لگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی مزہ نہیں آتا، تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا راستہ کوئی اور ہی ہے۔ اگر اللہ کی طرف جانا ہوتا تو نمازوں میں ذکر فکر میں مزہ آتا۔ وہ نمازوں میں ذکر فکر میں تجھے مزہ اس لیے نہیں آیا نا کہ تیرے دل میں نور ہی نہیں تھا۔ پہلے دل میں نور لا، اس کو بیدار کر، پھر نماز پڑھ کے بتا مزہ آیا کہ نہیں، پھر ہی ہوگا نا۔ اسی طرح دعوت تو سبھی کرتے ہیں نا کہ ہمیں سرکار سے محبت ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ پہلے سرکار کے دل سے جڑ، اس کے بعد پھر پتہ بتانا نا کہ مزہ ہے محبت میں نہیں۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے دل میں یا گوہر کا ذکر جائے گا، راہ ریاض کا ذکر جائے گا تو تمہارا تعلق سرکار سے جڑے گا؟ میں کہتا ہوں بالکل غلط۔ سب سے پہلے سرکار سے تعلق تمہارا اس وقت جڑے گا جس کا سرکار سے تعلق جڑا ہے وہ تمہیں دل سے جوڑے، پھر راہ ریاض کام آئے گا، پھر یا گوہر کا ذکر کام آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا دل جڑا ہوا ہے نا۔ ذکر فکر سے تیرا اگر دل جڑتا تو پھر ان ہستیوں کو آنے کی زمین پہ کیا ضرورت تھی؟ بس یہ کہتے ہیں چلو بھائی ذکر فکر کرو، دل جوڑ لو۔ ذکر فکر جو ہے اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نور بناتا ہے، تعلق نہیں جوڑتا ذکر، تعلق مرشد جوڑتا ہے۔ پھر اس دل کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، نور بنانے کے لیے کہ اب اس کا کام چلتا رہے، جیسے کہ ماں باپ بچہ پیدا کرتے ہیں نا، اس کے بعد تو پرورش کر کے کھانا وانا کھلاتے رہے، جوان ہو جائے گا، دیکھو بچہ ہوگا ہی نہیں تو پرورش کس کی کرے گا؟ اسی طرح پہلے نسبت جڑتی ہے، بعد میں ذکر فکر چلتا ہے، اور تمہارا ذکر فکر چل جاتا ہے پھر پوچھتے ہو ہماری نسبت ہے یا نہیں ہے۔ کوئی نسبت تھی تو ذکر چلا نا، نسبت نہیں ہوتی تو ذکر کیسے چلتا؟ اگر ایرے غیرے نتو خیرے کا بغیر نسبت کا ذکر چل گیا تو پھر نسبت کی کیا ضرورت ہے؟